اگر مغرب اسلام کے بغیر اتنا ترقی کر سکتا ہے تو بس اس کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہوگی، اسلام کی پیروی کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہ سوال پوچھا بھائی صاحب نے کہ اسلام کے بغیر مغرب نے اتنی ترقی کر لی تو کیا ضرورت ہے پیروی کی؟ فرعون نے اسلام کے بغیر بہت ترقی کر لی تھی تو اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بنی اسرائیل کو کیا ضرورت تھی کہ وہ موسیٰ کی پیروی کریں علیہ السلام کی، فرعون کی پیروی نہ کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس مادی ترقی کو آپ نے ترقی سمجھ لیا ہے. قرآن بتاتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس کے بعد مرنا بھی ہے. میرا پچھلے سے پچھلے جمعے کا پورا بیان اسی ٹاپک پر ہوا ہے، یہ اتوار کا بیان تھا شاید، کہ جتنی بھی ترقی کر لینا یہ دنیا ترقی کر رہی ہوتی ہے، انسان نہیں کر رہا ہوتا. کیونکہ آپ تو موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، آپ تو مر جائیں گے، ختم سیٹ اپ. تو زمین ترقی کر رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے. انسان تو وہی 50 60 70 سال کے بعد پروگرام بڑھ گیا اس کا، مر گیا. وہ انسان کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب وہ 1000 سال جینا شروع کر دے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی ترقی اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہو تو اصل وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن کہتا ہے اصل تو آخرت کی زندگی ہے. یہ 60 سال کی ہے، وہ 60 کھرب سالوں کی زندگی ہوگی وہ، تو اس لیے اصل آخرت ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ترقی کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے. ترقی کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا 3 پیس سوٹ ٹائپ میں ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا ہے، پیزے برگر ساری لگژری لائف ہے اس کی، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں بھی لٹکنے والا ہوں تھوڑی دیر میں پھانسی کے پھندے پر، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں اور ٹینشن میں گیا ہوا ہے. دوسری طرف وہ غریب ہے جو دھوتی بنیان میں بیٹھا ہوا ہے اور لسی لے کے اور ستو لے کے بیٹھا ہوا ہے، پنکھا کو بیچارہ رنگ 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 کر کے چل رہا ہے، لیکن سکون میں اتنا ہے وہ کہ کوئی ڈپریشن کی دوا نہیں کھا رہا، وہ کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ یار لائف کو انجوائے کر رہا ہوں میں. تو دیکھنے میں تو پہلا والا ترقی میں لگے گا. تو اگر یہ ترقی اتنی واقعی ترقی ہے تو ان ملکوں میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ کیوں ہے؟ ان میں ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماری ہمارے ملکوں سے زیادہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب میرے بھائی یہ ترقی کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. حقیقت ہے انسان کو اندر سکون پیدا ہو، وہ ختم ہو گیا. بوڑھے ماں باپ وہ ہاؤس میں جمع ہو رہے ہیں، آپس میں محبتیں ختم، میاں بیوی کے رشتے ختم، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک گندا گدے گھوڑوں والا رشتہ وہ چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں وہاں پہ. تو ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ختم، بس یہ ایٹیٹیوڈ رہ گئے ہیں، تھینک یو ہائی اور ٹھش پش یہ چل رہا ہوتا ہے. تو بعض چیزوں میں اچھے ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، لیکن اس کو اوور آل کہہ دینا کہ ترقی ہو گئی ہے وہ نہیں ہے بھائی. وہ صرف، اور یہ ترقی ہوئی بھی بعض ملکوں نے تو غریب ملکوں کا خون چوس چوس کے ترقی کی ہے. آپ ذرا افریقہ کے ان ممالک میں جاؤ جہاں سے سونا نکل رہا ہے، بڑی طاقتیں وہ سونا لے کے جا رہی ہیں اور اپنے ملک کو انہوں نے شیش محل بنا دیا، لیکن وہاں ان لوگوں کے پاس جہاں سے وہ سونا نکل رہا ہے نا، وہ سبزیاں ابال ابال کے کھا رہے ہیں وہ لوگ. تو یہ جو ترقی ہے اس کے پیچھے غریبوں کا، بہت سارے ملکوں نے جو کام کیا نا، ان غریبوں کا خون بھی ہے. تو آخرت میں اللہ پتہ چلے گا کہ کس نے ترقی کی ہے اور کس نے کیا کیا ہے. تو اس لیے صرف ترقی دیکھ کے متاثر نہیں ہو جانا چاہیے. اور باقی دوسری بات یہ کہ جب اسلام دنیا میں غالب تھا تو پھر مسلمانوں نے ترقی کی تھی. میں بار بار بتاتا ہوں نا کہ 800 سال تک کوئی کسی فیلڈ میں کوئی ایسا سائنٹسٹ نہیں تھا جس کا جو مسلمان نام نہ آتا اس میں. تو ہر جگہ مسلمان تھے. اور آج جو یورپ نے اتنی ترقی کی ہے وہ ہماری ہی کتابوں کو سے گئے ہیں آگے. گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج جو ترقی ہوئی ہے یہاں تک پہنچنے میں ہمیں کم از کم 500 سال کا ٹائم لگتا. تو اس لیے ایک چیز کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے.